إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صحبت پر بلوچستان کے اس حلقے میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ میں راستے میں سوچ رہا تھا سردی کا موسم ہے اور صبح کا یہ پروگرام کون آئے گا، لیکن یہاں آپ ساتھیوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، آپ کے ذوق کا اندازہ ہوا، اور پھر میں نے دیکھا آپ نے ابھی شیخ صاحب کے خطاب کو بڑی دل جمی کے ساتھ منہمک نہایت ہی توجہ کے ساتھ سنا۔ یہ بھی دین سے محبت کی ایک واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اپنی جنت میں جمع فرما دیں۔ بہت بڑی تعداد میں اہل علم موجود ہے، میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں وقت کے ایک عظیم محدث امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ دوسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ ان کا ایک قول میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جس قول میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے دین اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے، اس قول کو
میں 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا حصہ یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں لا ينفع العلم الا بالعمل۔ اگر کسی شخص کے پاس شریعت کا، اسلام کا، دین کا وافر علم موجود ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، احادیث کا حافظ ہو، وقت کا امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، لیکن اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ یہ پہلا نقطہ ہے، لا ينفع العلم الا بالعمل۔ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، بلکہ جن کے پاس علم ہو اور اس علم پر عمل نہ ہو، شریعت نے اس آدمی کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس امت میں یہ طرح امتیاز اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے، کہ جتنا جس صحابی کے پاس علم تھا اتنا ہی عمل تھا۔ تمام صحابہ کا علم برابر نہیں تھا، کسی کے پاس علم کم تھا، کسی کے پاس زیادہ تھا، کسی کے پاس اس سے زیادہ تھا، لیکن جس صحابی کے پاس وہ مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، حاری ہو، تاجر ہو، جس صحابی کے پاس جتنا علم تھا اتنا ہی عمل تھا۔ اگر کسی صحابی کے علم کو، کسی بھی صحابی کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں اس صحابی کو عمل کو رکھ دیں، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ یہ طرح امتیاز صحابہ کرام کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اس وحی کے بعد پھر فترہ ہوتا تھا، وقفہ ہوتا تھا، غیب ہوتا تھا، 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا وقفہ ہوتا، پھر دوسری وحی آتی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جس وقت بھی، جب بھی نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد اگلی وحی کے آنے سے پہلے اس پر عمل ہو چکا ہوتا تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما رأیت افضل من نساء الانصار، عمل کے لحاظ سے میں نے انصار کی عورتوں سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ اس کی وہ ایک مثال دیا کرتی تھی، نبی علیہ السلام نے ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب صحابہ کرام اپنے گھروں کو چلے گئے، آپ اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ چند انصاری جن کو اپنا ذاتی کام تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے آئے۔
باقی صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ آپ کے دروازے تک وہ آپ کے ساتھ چلے اور اپنا مسئلہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں جبریل وحی لے کر آ گیا پردے کے حوالے سے، حکم مل گیا یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جو انصاری نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، آپ نے وہ وحی ان کو سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ انصاری جب اپنے اپنے گھروں میں گئے، رات ہو چکی تھی، گھر والے سو چکے تھے، سب کو اٹھا دیا، اٹھو۔ گھر کی ساری عورتیں اٹھ گئی۔ عورت بیوی بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، گھر کی عورتیں اٹھ گئی۔ ہر ایک انصاری نے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، گھر والوں کو بتایا اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اس وحی کو سننے کے بعد انصار کی عورتیں سوئی نہیں، بلکہ ساری رات دوپٹے اور ساتھ ہی برقع چادریں بناتی رہی۔ کس طرح بنائی؟ کسی کپڑے سے کوئی پیس کاٹ لیا، کسی سے یہ کاٹ لیا، رات بھر چادریں بناتی رہی، حتیٰ کہ جس وقت صبح کو سیدنا بلال نے مسجد نبی میں اذان دی، نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آئے، انصار کی عورتیں پردہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اس طرح امن ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مجھے دیر ہو گئی، مغرب کی جماعت ہو چکی تھی، میں مسجد نبی کے قریب سے گزرا۔ مسجد نبی کے قریب کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا، کھجوروں کے اس جھنڈ کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں جھانک کر دیکھنے لگا، کیا دیکھتا ہوں؟ کھجوروں کے جھنڈ میں چھپ کر بیٹھ کر ابو ہریرہ وضو کر رہے تھے رضی اللہ عنہ۔ اور وضو کس طرح کر رہے تھے؟ ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور کندھے تک پاؤں کو دھو رہے ہیں، گھٹنے تک۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، ابو ہریرہ تیرے اوپر اللہ رحم کرے، اتنا سردی، ٹھنڈی ہوا، پانی ٹھنڈا، وضو بھی تو کوہنیوں کی بجائے کندھے تک کر رہا ہے، ٹخنے کے اوپر سے بس تجھے دھو لینا چاہیے تھا، لیکن تو گھٹنے تک کیا کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ نے مڑ کر دیکھا اور کہا اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا تو دیکھ رہا ہے تو میں اس طرح وضو نہ کرتا، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، لیکن اگر تو نے اب دیکھ ہی لیا ہے تو سن لے۔ ابھی نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے اور آپ نے فرمایا ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ جو اس طرح وضو کرے گا اور ٹھنڈے پانی کی پرواہ نہیں کرے گا، کل قیامت دن جہاں جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہ چمک رہا ہوگا۔ تو میں نے سوچا پتہ نہیں عشاء تک موقع ملے نہ ملے، زندہ رہوں یا نہ رہوں، تبھی حدیث سنی ہے تو بھی اس پر عمل ہو جائے، فوراً عمل کرو، فوراً۔
حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں تعلمنا العلم والعمل معا، ہم نے دونوں چیزیں ایک ساتھ سیکھی تھی، علم بھی اور عمل بھی۔ حتیٰ کہ عرفات کے میدان میں احکام کی آخری آیت جب یہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا۔ اس وقت صحابہ کرام احرام میں تھے، حج کا موقع ہے، 9 ذی الحج، عرفات کی وادی میں تھے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام نے سنائی آج دین مکمل ہو گیا، تو صحابہ کرام کی زبان پر ایک دم کیا جملہ آیا، کیا کہا؟ تم العلم و تم العمل وفی روایت تم الوحی و تم العمل۔ اے اللہ، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ سن لے، اگر تیرا دین مکمل ہو گیا ہے تو عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسلاف کے اندر ہمیں یہی چیزیں آتی ہے، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے ساتھ ساتھ۔ ایک چوٹی کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ، ان کی ایک کتاب ہے مسند احمد۔ یہ کتاب کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، 6 کتابیں جن کو بر صغیر پاک و ہند کے لوگ مسلمان سیاستہ کہتے ہیں، یہ اصطلاح صرف ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اس سے باہر جائیں گے کسی کو پتہ نہیں کہ سیاستہ کیا ہوتا ہے۔ یہ صحیحین ہیں، یہ سنن اربع ہیں، یہ سنن اربع ہیں، وہ صحیحین ہیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں ان کو سیاستہ کہتے ہیں۔ سیاستہ ان 6 حدیث کی کتابوں میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان 6 حدیث کی کتابوں میں جتنی حدیثیں ہیں یہ ٹوٹل مسند احمد میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ محدثین کا موقف ہے اور یہ کہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے یہ کہے کہ اس کو مسند احمد یاد ہے اور اس شخص کو اگر سیاستہ یاد ہو تو اس کی قسم سچی ہے، قسم کا کفارہ نہیں لے گا، اس لیے کہ 6 حدیث کتابوں میں مسند احمد موجود ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل نے یہ کتاب کس طرح لکھی ہے، لکھی کس طرح ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ امام صاحب کاتب سے احادیث لکھواتے تھے، لکھوا رہے، سامنے حدیث آ گئی۔ حدیث کیا آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی تھی۔ سینگی جانتے ہیں؟ اس جسم سے خون نکلوایا جاتا ہے۔ ہجامہ، ہجامہ جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں ہجامہ کروایا اور حجام کو 1 درہم بھی دی ہے۔ یہ حدیث آ گئی۔ اب امام صاحب نے کاتب سے کیا کہا؟ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کاتب سے کہا کل لکھیں گے۔ آج نہیں کل لکھیں، ٹھیک ہے۔ رات ہو گئی، امام صاحب نے اپنی گھر والی سے کہا کہ رات میں روزہ رکھوں گا۔ امام صاحب نے رات کو ساری کی، روزہ رکھا۔ صبح کو حجام کو بلایا، ہجامہ کروایا، اس کو 1 درہم دیے، پھر کاتب سے کہا میری کتاب میں اب یہ حدیث لکھو۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے لوگو میری اس کتاب کے اندر جتنی حدیثیں ہیں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو میں نے لکھی ہو اس پر عمل نہ کیا ہو۔ یہ ہے عمل۔
امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے طبقات میں کہ وہ جب حدیث کی کتاب لکھنے لگے سنن ابی داؤد تو انہوں نے کہا کہ اپنے علاقے میں بیٹھ کر یہ حدیث کی کتاب لکھنا میرے بس میں نہیں ہے. کوئی ادھر سے آ رہا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، سبق لینے کے لیے، اس کے لیے کسی ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں میں اجنبی ہوں، مجھے جاننے والا کوئی نہ ہو. سامان لیا، ایک دو ساتھی ساتھ لیے، دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد دریا کے کنارے پر پہنچ گئے. دریا کے کنارے پر وہاں پہنچے بیٹھ گئے جہاں کشتیوں کے ذریعے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے تاکہ رونق رہے، اور وہاں پر بیٹھ کر احادیث لکھ رہے ہیں. کشتیاں ہیں، کشتیوں کے ذریعے لوگ دریا کے پلے پہ رہے، وہاں سے یہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک دن کا واقعہ آتا ہے، کشتی میں سواریاں بیٹھ گئیں. جب کشتی چل پڑی ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ. چھینک آنے پر دعا ہے نہیں، الحمدللہ. امام صاحب حدیث لکھ رہے تھے، مصروف بیٹھے تھے، اس لیے یرحمک اللہ کہنا بھول گئے. جب کشتی بیچ میں چلی گئی اچانک امام صاحب کو خیال آ گیا. اپنے آپ سے کہتے ہیں ان احادیث کو لے کر کیا کرو گے اگر تم نے عمل نہ کیا تو. ایک آدمی کو چھینک آئی، تم نے سن لیا، اس نے الحمدللہ کہا، تم نے سن لیا، تمہیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کہا؟ اگر عمل نہیں کرنا حدیثوں کو لے کر کیا کرو گے؟ فوراً اٹھے، ایک ملاح کے پاس گئے، کشتیاں کھڑی تھی نا جی. ایک ملاح سے کہا یہ جو کشتی روانہ ہو گئی ہے نا، ایک سواری تک مجھے کام ہے، جانا ہے واپس آنا ہے، کیا لے گا؟ ملاح نے کہا یہ کشتی آدھا سفر طے کر چکی ہے، میں اپنی کشتی کو کتنا تیز دوڑوں گا، یہ آخری کنارے تک پہنچے گی، ہم بھی پہنچے گے. پورا سفر جانے کا بھی آنا کا بھی ہے، میں 3 درہم لوں گا، 3 درہم لوں گا. ٹھیک ہے. کشتی میں سوار بس وہ کشتی کنارے کے قریب پہنچی، یہ کشتی بھی قریب پہنچی. امام صاحب نے کھڑے ہو کر زور سے کہا یرحمک اللہ. ملا سے کہا واپس چلو. اب سکون کے ساتھ امام صاحب کشتی میں بیٹھے تھے، اچانک اونگ لگ گئی. امام صاحب کہتے ہیں واللہ مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے کان میں ایک جملہ آیا. کس نے کہا؟ وہ فرشتہ تھا، وہ جن تھا، کس کی آواز تھی مجھے کوئی پتہ نہیں. ایک جملہ تھا میرے کان میں آیا، وہ کیا تھا؟ لَقَدْ اشْتَرَيْتَ الْجَنَّةَ بِثَلَاثَةِ دَرَاہِمَ. اے ابو داؤد، آج 3 درہم خرچ کر کے تو نے اللہ کی جنت خریدی. یہ علم اور عمل، یہ علم ہے اور عمل ہے، دونوں ساتھ ساتھ. آج دکھ ہے اس امت کے بارے، کہیں علم ہے تو عمل نہیں ہے، عمل ہے علم نہیں ہے. علم ہے عمل نہیں ہے، وبال ہے، بربادی ہے. عمل ہے علم نہیں ہے، بغیر علم کے جو عمل ہے وہ بھی بربادی ہے. اس لیے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے دین اسلام کا جتنا میرے پاس علم ہے اتنا عمل ہے کہ نہیں ہے. دیکھو چند
جو مشکل اہم مسائل ہوتے ہیں جو میں بھی نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں۔ عام دین کے مسائل کتنے ہیں، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، رمضان کے متعلق، لباس کے متعلق، حجامت کے متعلق، کاروبار کے متعلق، عمومی طور پر کتنے مسائل ہیں جو ہم جانتے عمل نہیں ہیں۔ بنیادی نقطہ اس پر غور کریں، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر شخص نے قیامت کے میدان میں ہر شخص سے اللہ تعالیٰ کو سوالات کرے گا، اور سب سے مشکل ترین سوال کون سا ہے، علماء سے پوچھے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہر شخص سے جو سوالات ہونے ہیں، سب سے مشکل ترین سوال کیا ہوگا؟ سب سے مشکل ترین سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے پوچھے گا، حل عملت فیما علمت۔ یہ سب سے مشکل ترین سوال ہے۔ اے میرا بندہ، مجھے یہ بتا، جتنا تیرے پاس دین کا علم تھا اتنا عمل تھا کہ نہیں؟ اب اس سوال کو ہم میں سے ہر شخص اپنے دل و دماغ میں لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا، سوال ہمارے سامنے آ چکا، اب اس کا جواب ہمارے پاس ہاں کی شکل میں ہے یا نہ کی شکل میں ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ لا ينفع العلم الا بالعمل۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس پر عمل نہ ہو۔ دوسرا نقطہ، لا ينفع العلم ولا العمل الا بالنیہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، نماز کا علم ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے کا علم ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کا علم ہے، عمل کرتا ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ نیت صحیح نہ ہو، نیت میں خلوص نہ ہو۔ من تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی چوٹی کا مشرک ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا مشرک بن گیا، دکھاوے کے لیے حج کیا مشرک بن گیا۔ ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے ایک معروف حدیث سنی ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن جن تین آدمیوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو سلجھایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، مزید تیز کیا جائے گا، وہ تین آدمی کون ہیں؟ ایک عالم ہے، حافظ ہے، ایک شہید ہے، اور تیسرا سخی ہے۔ بتاؤ، غور کریں۔ قاری سے اللہ سے پوچھے گا ہاں دنیا میں کیا کیا، عرض کرے گا تعلمت القرآن وعلمتہ الناس۔ اے اللہ، میں نے دنیا میں اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ زندگی کا ایک حصہ قرآن کریم کے علم کو پڑھنے میں گزار دیا، پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن کی تفسیر، قرآن کا علم حاصل کرتا رہا، اور باقی حصہ لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا، علم پڑھاتا رہا۔
بس ابھی اسی کام میں تھا کہ فرشتے نے آ کر روح قبض کر لیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کذب تھا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں قرآن پڑھتا رہا، قرآن تو نے پڑھایا، تیری آواز اچھی تھی، تو قرآن سناتا تھا، تقریریں کرتا تھا، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ تاکہ لوگ مجھے قاری کہیں، علامہ کہیں، حافظ کہیں، یہ کہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا، اب میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ علم بھی تھا، عمل بھی ہے، نیت صحیح نہیں۔ آپ غور کریں، سخی کو اللہ بلائے گا، ہاں دنیا میں کیا کیا؟ اے اللہ تو نے دنیا میں مجھے مال دیا تھا، بے پناہ دولت دی تھی، تو دیتا کیا اور میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ تو دیتا کیا، میں خرچ کرتا گیا، غریبوں میں خرچ کیا، یتیموں میں خرچ کیا، مدارس پر، مساجد پر، جہاد میں، دعوت میں۔ اے اللہ تیری دولت تیرے راستے میں خرچ کرتا گیا، حتیٰ کہ میں یہاں آ گیا۔ سخاوت کو آپ موری سمجھتے ہیں، قاری کی شان سنتے رہتے ہیں، میں نے اس پر بحث نہیں کی۔ سخی کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان اللہ تعالی لا يدخل الجنت ثلاثة بلقمۃ الخبز۔ سخاوت اتنی بڑی چیز ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دن ایک لقمے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے کل قیامت دن 3 آدمی جنت میں جائیں گے۔ کون 3 آدمی؟ فرمایا کہ ایک شخص دسترخوان لگا کر کھانا کھا رہا تھا، باہر سے ایک فقیر نے، ایک سائل نے آواز لگائی بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ کھلا دو۔ اس کے پاس ایک لقمہ باقی بچ گیا تھا، اس نے اپنے نوکر کو بلایا، یہ لے کے اس کو دے دے۔ نوکر لے کر گیا، اس کا حصہ تھا، اس کی بیوی نے کھانا بنایا تھا، ان تینوں کو اللہ نے جنت دے دی ایک لقمے پر۔ آج یہ کہہ رہا ہے اللہ لقمہ نہیں، تو دیتا گیا، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کذب تھا، تو جھوٹ رہا، تو نے خرچ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ غریبوں پر خرچ کیا، مسکینوں پہ خرچ کیا، جہاد پہ خرچ کیا، دعوت میں خرچ کیا، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے نشان حیدر کے طبقے مل جائیں، تجھے حاتم طئی کہا جائے۔ وقت کیلا، جب تک تو زندہ رہا لوگ تجھے سخی کہتے رہے۔ اب تیرے پاس کچھ، اب میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ تیسرا شہید، شہید، ہاں دنیا میں کیا کیا؟ اے اللہ مجھے میرے ماں باپ سے بھی محبت تھی، اولاد سے محبت تھی، لیکن سب سے زیادہ مجھے محبت اپنی جان سے تھی، اپنی جان سے محبت تھی۔ میں اپنی جان بھی تیرے راستے میں لٹا کر آ گیا، شہید کر دیا گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو گیا تھا، شریک ہوا تھا، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت کیا تھی؟ تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیری شہرت کا چرچا ہو۔ جب تک دنیا قائم رہی تیری شہرت کو لوگ بیان کرتے رہے، لیکن آج میرے لیے کیا ہے؟ میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ نیتوں کو خالص کرو۔ امام بہقی رحمہ اللہ ایک اثر لائے ہیں کہ اگر قیامت دن کسی شخص کو
دنیا میں جتنے انبیاء آئے تمام انبیاء کے پاس جو نیکیاں تھیں، سنیے، اگر قیامت کے دن کسی شخص کے پاس اتنا نیکیاں ہوں جتنا تمام انبیاء کے پاس نیکیاں تھیں، تمام نیکیوں کو لے کر بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی نیت صحیح نہیں ہو۔ نیتوں کو صحیح کر لو، نیتوں کو خالص کر لو، اللہ کے لیے کام کرو، دکھاوے کے لیے کام نہ کرو۔ اب تیسرا نقطہ، آخری نقطہ، اس پر آپ غور کریں۔ فرماتے ہیں لا ينفع العلم ولا العمل ولا النیت الا اذا وافق سنت رسول اللہ۔ اگر کسی کے پاس شریعت کا علم بھی ہو، شریعت کا عمل بھی ہو، نیت بھی خالص ہو، تب بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ نبی علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم سب کے لیے آئیڈیل ہے، ہر عمل میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں۔ کون آئیڈیل ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، سیدنا علی، عثمان؟ نہیں، ایک ہی آئیڈیل ہیں، اور وہ کون ہے؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ امام ابن قیم کہتے ہیں دنیا کا ہر انسان، چھوٹا ہے یا بڑا، شہری ہے یا دیہاتی ہے، عالم ہے یا عابد ہے، ہر وقت دو سوالوں کی زد میں ہے۔ میں بھی دو سوالوں کی زد میں ہوں، آپ میں سے ہر شخص دو سوالوں کی زد میں ہے، ہر عورت دو سوالوں کی زد میں ہے۔ وہ دو سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ، لماذا؟ نماز پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے؟ حج کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کے بہت سارے جواب ہیں جو غلط ہیں۔ مثلا اگر وہ کوئی کہے میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرے گھر کے سارے بندے نماز پڑھتے ہیں، میرے ابو نماز پڑھتے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں، ہمارے گھر والے روزہ رکھتے ہیں، یہ جواب غلط ہے۔ صحیح جواب یہ ہے میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے میرے اوپر نماز فرض کی ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ۔ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے، حج کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ یہ جواب صحیح ہے۔ دوسرا سوال جس کی زد میں ہم سب ہیں، کیف؟ نماز پڑھتا ہے کس کے طریقے میں پڑھتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے کس کے طریقے پر؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں جو غلط ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح میرے ابو پڑھتے ہیں، میری برادری والے پڑھتے ہیں، ہمارے محلے کی مسجد میں جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، ہمارے امام صاحب جس طرح نماز پڑھتے ہیں میں ویسے پڑھتا ہوں۔ یہ سارے جواب غلط ہیں۔ ایک ہی جواب صحیح ہے، میں نماز اس طریقے پر پڑھتا ہوں جو طریقہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ خذوا عنی مناسککم
لوگوں حج کا طریقہ محمد سے معلوم کرو. حضرات نبی علیہ السلام کو فرمان ہے من توضأ کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ کما امر، جس نے وضو کیا، یہ خالی یہ نہیں جس نے نماز پڑھی، خالی یہ نہیں بلکہ من توضأ کما امر. علماء سے پوچھیں کما امر کی قید کیوں ہے؟ یہ نسائی کی حدیث ہے. کما امر کی قید حدیث میں کیوں ہے؟ من توضأ کما امر، جس نے نماز پڑھی، جس نے وضو کیا جس طرح محمد رسول اللہ نے وضو کیا، وصلی کما امر، اور نماز پڑھی جس طرح محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. شرط نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. کوئی بھی کام کرو. موجم طبرانی کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا شاگرد آیا، اس کا نام ابراہیم تھا. شاگرد نے کہا استاد سے، استاد کون ہے؟ انس رضی اللہ عنہ. وضو کا طریقہ بتائے مجھے وضو کا طریقہ بتائے کہ میں وضو کس طرح کروں. سیدنا انس نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ کہا بیٹا تیرا سوال صحیح نہیں ہے، پہلے سوال کو صحیح کر، اس کے بعد جواب ملے گا. بچے نے کہا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، وضو کا طریقہ مجھے بتائیں، میں وضو کس طرح کروں. سیدنا انس کہتے ہیں یہ سوال غلط ہے، سوال صحیح کرو. ابراہیم نے کہا اس سے اچھا سوال کرنا مجھے نہیں آتا، اگر میرا سوال غلط ہے میرا سوال درست کر دیں اور جواب دے دیں. سیدنا انس رضی اللہ فرماتے ہیں سوال صحیح یہ ہے، مجھ سے پوچھ اللہ کے نبی کے وضو کا طریقہ کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر بچے نے سوال کر ہی دیا تھا انس وہی سوال پر جواب دیتا، وہی طریقہ جو نبی اسلام کا تھا. لیکن بچے کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ دین اسلام میں میرا طریقہ نہیں چلتا، طریقہ محمد رسول اللہ کا چلتا ہے. طریقہ کس کا چلتا ہے؟ ابو بکر ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، پہلے یہ غلام تھے طیف والوں کے، اس کے بعد ان کو آزادی مل گئی. یہ صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر وعذاب القبر. یہ دعا پڑھتے تھے. ان کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا نابالغ، اس کا نام مسلم ہے. وہ اکثر اپنے باپ کے ساتھ ہی مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے، چھوٹا سا بچہ سن کر اس نے بھی دعا یاد کر لی. بچے ذہین ہوتے ہیں، دعا یاد کر لی. ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو دیکھا کہ نماز کے بعد وہی دعا پڑھ رہا ہے، وہی دعا پڑھ رہا ہے. دعا سننے کے بعد بیٹے سے کہا اے بنیا امن خست ھذا، او بیٹا جو تو نے بھی دعا پڑھی ہے اس دعا کی دلیل کیا ہے؟ قربان ہے میرے بھائیو، یہ فکر ہے، نوٹ کرو. اس وقت بھی یہ تر امتیاز زمین کی پشت پر جماعت الحدیث کو حاصل ہے. بیٹا امن خست ھذا، ابھی میں نے سنا تو ایک دعا پڑھ رہا تھا، اس دعا کی دلیل کیا ہے؟ دعا کی دلیل کیا ہے؟ قال عنک
بچے نے کہا بابا اس کی دلیل یہ ہے، یہ دعا میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے سنا، اور میں سمجھتا ہوں قربان جائیں صحابہ کرام کا، ابو بکرہ کو بھی یہی خطرہ تھا کہ آج تو یہ بچہ ہے، کل کو یہ باپ بننے والا ہے، کل کو یہ استاد بننے والا ہے، اپنے بیٹوں کو یہ دعا بتائے گا اور کہے گا تمہارا دادا پڑھا کرتا تھا۔ جبکہ دین اسلام میں دادے کی بات نہیں چلتی، چاہے وہ دادا صحابی کیوں نہ ہو، دین اسلام میں بات چلتی ہے محمد رسول اللہ کی چلتی ہے۔ کل کو اپنے شاگردوں سے کہے گا یہ جو دعا میں نے تمہیں بتائی ہے، یہ دعا میرے ابو پڑھا کرتے تھے۔ دین اسلام میں باپ کی بات نہیں چلتی، یہ خطرہ تھا۔ اس لیے بچے سے پوچھو امن خستہ ہاذا، یہ جو دعا تو نے بھی پڑھی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ قال عنہ، کہا اس کی دلیل یہ ہے یہ دعا میں نے آپ سے سنی ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹا اس کی دلیل یہ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بہن، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے یہ دعا محمد مصطفیٰ سنی۔ ہمارا موقف سنیے، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے وہ دین ہے۔ جس عمل کی سند نبی علیہ السلام تک نہ پہنچے، جس عمل کی، جس قول کی، جس خوشی کی، جس غمی کی سند نبی علیہ السلام تک نہ پہنچے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر زمین پر موجود کسی جماعت کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ ہم فقیروں کا اختلاف ہے تو وجہ یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو عمل تمہارا ہو یا ہمارا ہو، کوئی خوشی یا غمی جس کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے وہ دین میں داخل ہے، وہ حجت ہے، حرف آخر ہے۔ جو سند وہاں تک نہ پہنچے وہ حجت نہیں ہے، حرف آخر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔